سفارش سے متعلق چند اہم امور۔ رب تعالیٰ نے جن لوگوں کو دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں یہ انعامات دوسروں کی خدمت کے لیے عطا ہوئے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے کام نہ آئے تو ممکن ہے کہ یہ نعمتیں ہم سے واپس لے لی جائیں۔ دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کا ایک اہم ذریعہ سفارش بھی ہے۔ اچھی سفارش کو بوجھ یا احسان سمجھنے کے بجائے یہ تصور کرنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی سفارش کی شدید ضرورت ہوگی، اور ممکن ہے کہ یہ معمولی سفارش اس شفاعت عظمیٰ کا ذریعہ بن جائے۔ سفارش کے حوالے سے شریعت کی جان سے سکھائے گئے چند آداب کو پیش نظر رکھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ نمبر 1، رضا الہی کا قصد۔ مسلمان کا ہر اچھا عمل صرف اس مقصد کے لیے ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ راضی ہو جائے۔ سفارش میں بھی خوشنودی مولا تعالیٰ ہی پیش نظر ہونی ضروری ہے۔ کسی دنیاوی مفاد یا شکریہ کا لالچ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بزرگوں نے تو یہ سکھایا ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کر کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ رب تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے اس نیکی کے لیے مجھے ذریعہ بنایا ہے۔ وہ چاہتا تو مجھے بیچ میں ڈالے بغیر ہی اسے نواز دیتا۔ معاوضہ کی ممانعت۔ سیدنا ابو امامہ صدی بن عجلان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شفع لأخی بشفاعت فاہدى له ہدیۃ علیہا فقبلها فقد اتى بابا عظیما من ابواب الربا۔ جس نے کسی شخص کی سفارش کی، پھر سفارش کروانے والے نے سفارش کے عوض اسے کوئی تحفہ دیا اور اس نے قبول کر لیا تو وہ سود کے ایک بڑے دروازے پر آیا، یعنی رشوت قبول کر کے اس نے سود لینے جیسا عظیم گناہ کیا۔ طمع تشکر سے دوری۔ ایک شخص نے حضرت حسن بن سہر رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی ضرورت کے سلسلے میں سفارش کی درخواست کی، آپ نے اس کا کام کروا دیا۔ وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے تربیت برا حسین جملہ ارشاد فرمایا، الا ما تشکرنا ونحن نرى ان للجاہ زکاۃ کما ان للمال زکاۃ، یعنی شکریہ کس بات کا؟ ہمارا تصور تو یہ ہے کہ جس طرح مال کی زکوٰۃ دینا ہوتی ہے اور یہ کسی پر احسان نہیں ہوتا، ایسے ہی رب تعالیٰ کے عطا کردہ اثر و رسوخ اور عزت و وجاہت کی بھی سفارش وغیرہ کے ذریعے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اور یہ بھی کسی پر احسان نہیں ہوتا۔ رشوت سے اجتناب۔ بہت مرتبہ کام کروانے کے لیے سفارش کے ساتھ رشوت بھی دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ رشوت دینا حرام ہے، اور اس حوالے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے۔ یاد رہے کہ اگر کوئی شخص ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دے، یا ایسی صورت ہے کہ رشوت دیے بغیر اپنا شرعی و قانونی حق وصول کرنا ممکن ہی نہیں، تو اب دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا، اگرچہ لینے والا اب بھی سخت گناہ گار ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الراشی والمرتشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے اور رشوت لینے والے پر بھی۔